خدائے سالوس کے بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیں ناظرین، میرے ساتھ کھولیے کلام خداوند میں سے زبور کی کتاب اور اس کا 15واں باب، یعنی زبور 15 اور اس کی 5 آیات کی تلاوت کریں گے۔ آئیں کلام خداوند میں سے پڑھیں۔ یہاں پر یوں رقم ہے: اے خداوند، تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ کلام خداوند کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیں عزیزو، چند پل کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، دعا کریں گے۔ خداوند پاک خدا، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں، تیرے قدموں کو چومتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا ہریاول اور چنڈاول خداوند ہے۔ خداوند، تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن تیرا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ آج کے کلام کا مکاشفہ ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، زبور 15 کو لکھنے والا شاہ اسرائیل بزرگ داؤد ہے۔ شاہ اسرائیل بزرگ داؤد خود سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے خداوند، تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ آج مجھے اور آپ کو بھی یہی سوال خود سے کرنا ہے کہ اے خداوند، تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ میرے عزیزو، دوسرا سیموئیل اس کے 6 باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر مندرج ہے کہ شاہ اسرائیل بزرگ داؤد نے جب اپنا محل بنوا لیا تو وہ خدا کے خیمہ میں عہد کے صندوق کو لانے کے لیے تقریباً 30,000 لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ وہ ورشپرز کو، پرستش کرنے والوں کو، خداوند کی حمد و ستائش کرنے والوں کو جمع کرتا ہے، وہ سازندوں کو جمع کرتا ہے، اور سارا کا سارا جو ہجوم ہے وہ سبھی جوش سے بھرے ہوئے ہیں عہد کے صندوق کو کوئی سیون میں لانے کے لیے۔ یہاں تک کہ عہد کے صندوق کو جن گاڑیوں پر لے کر آنا ہے وہ بھی خوبصورت، پائیدار اور نئی تیار کی گئی ہیں، اور لکھا ہے کہ جب عہد کے صندوق کو ان گاڑیوں پر رکھا گیا جنہیں بیل جو ہے وہ چلا رہے تھے، تو اچانک راستے میں بیلوں کو ٹھوکر لگی اور گاڑی جو ہے وہ ہل گئی، وہ قائم نہ رہ سکی، اور عہد کا صندوق جو اس پر پڑا تھا وہ بھی گرنے لگا۔ تو ایک شخص جس کا نام عزا بتایا گیا ہے، اس نے جب عہد کے صندوق کو ہاتھ لگایا، اسے پکڑنے کی کوشش کی تاکہ کہیں وہ گاڑی میں سے گر نہ جائے، تو لکھا ہے کہ خدا ناخوش ہوا۔ میرے عزیزو، خداوند کیوں ناخوش ہوا اور کیوں وہ شخص مارا گیا؟ کیونکہ عہد کے صندوق کو لانے کی ذمہ داری کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے کاہنوں کو دی تھی۔ شاہ اسرائیل بزرگ داؤد نے 30,000 لوگوں کو تو جمع کر لیا، اس نے سازندوں کو جمع کر لیا، اس نے لوگوں کے اندر جوش کو بھی پیدا کر دیا، انہیں موٹیویٹ کر دیا کہ عہد کے صندوق کو کوئی سیون میں لے کر جانا ہے ہمیں، تاکہ جہاں پر عہد کا صندوق ہوگا وہاں پر خدا کی حضوری ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی حضوری کو کوئی سیون میں لے جانے کے لیے بڑے جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود خود تو شاید وہ بڑے خوش تھے، لیکن خداوند ناخوش تھا۔
آج بڑے ایسے پروگرام، بڑی ایسی عبادات ہوتی ہیں جہاں پر بڑے بڑے ہجوم جمع ہو جاتے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے مجمع جمع کر لیے جاتے ہیں، جہاں پر ورشپرز بھی ہوتے ہیں، پرستش کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں، سازندے بھی ہوتے ہیں، ان عبادات کے اندر جوش بھی ہوتا ہے، ولولہ بھی ہوتا ہے، لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر خداوند کی حضوری نہیں ہوتی، کیونکہ خداوند خوش نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ عبادات میں ہمیں دنیاوی عنصر تو نظر آتا ہے، لیکن خدا کے کلام کے مطابق کس طرح عبادات کا انعقاد کرنا چاہیے، کس طرح عبادات کو منعقد کرنا چاہیے، یا عبادات میں کس طرح ورشپ یا پرستش کرنی چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی ہم خدا کے کلام کے اگینسٹ، اس کے مخالف خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس بات سے خدا خوش ہوگا، لیکن حقیقتاً خداوند خوش نہیں ہوتا۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ شخص عزا مر گیا، داؤد اور تمام جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اور لکھا ہے کہ پھر شاہ اسرائیل بزرگ داؤد نے جب کاہنوں کو لیا، اور کاہنوں نے اپنے کاندھوں پر عہد کے صندوق کو لیا، اور وہ ورشپ پرستش کرتے ہوئے عہد کے صندوق کو کوہ سیون میں لے کر آئے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں تو خداوند کی حضوری میں ہم قائم رہ سکتے ہیں، خداوند کی حضوری وہاں پر آ جاتی ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کے بیچ میں آ کر سکونت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ اسرائیل بزرگ داؤد خود سے سوال کرتا ہے کہ اے خدا، کون وہ شخص ہے جو تیری حضوری میں قائم رہ سکتا ہے یا ٹھہر سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ خود سے ہی جواب دیتا ہے، ایک پیرامیٹر، ایک ریکوائرمنٹ وہ بیان کرتا ہے کہ کون وہ شخص ہے، کون وہ ہے جو خدا کی حضوری میں ٹھہر سکتا ہے، یا قائم رہ سکتا ہے، یا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور پہلے نمبر پر یعنی اس کا کردار اچھا ہو، وہ با کردار ہو، وہ راستی سے چلتا ہو، وہ صداقت سے کام کرتا ہو۔ میرے عزیزو، آج چرچ کے باہر اور چرچ کے اندر ہمیں جھوٹ ہی جھوٹ نظر آ رہا ہے۔ آج چرچ کے اندر لوگ ہولی ہمیں نظر آتے ہیں، چرچ کے باہر بھی لوگ دوسرے لوگوں پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ہولی ہیں، وہ پاک ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ خداوند میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ڈبل سٹینڈرڈ لوگوں نے اپنا رکھا ہے، دوہرا معیار ان کی زندگی کا ہے، ان کا ظاہر اور باطن یکسر ایک دوسرے سے مختلف ہے، وہ اندر سے کچھ اور ہیں، وہ باہر سے کچھ اور نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کلام خداوند اس ریکوائرمنٹ کا ذکر کرتا ہے کہ وہ شخص جس کا اندر اور باہر ایک ہو، جیسا وہ اندر سے ہو ویسا وہ باہر سے ہو، اس کا چال چلن، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا جو ہے وہ دنیا کے کام کاج کرنا، وہ سچ پر مبنی ہو، اس کی بنیاد سچائی پر ہو، وہ سچ بولتا ہو، بھلا کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، وہ سٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، وہ سچ بیان کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ سچ جو ہے وہ کڑوا لگتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ جو سچائی سے کام کرتا ہو، جس کی زندگی سے سچائی نظر آ رہی ہو، جو مفادات پرست نہ ہو، جو خود غرض نہ ہو، جو مطلب پرست نہ ہو، یہ نہیں کہ جب وہ چرچ کے اندر ہو اس کی زندگی اور کچھ ہو، لیکن چرچ کے باہر جب وہ ہو تو اس کی زندگی دنیا داری کے لوگوں کی طرح ہو، وہ دین داری کی زندگی نہیں گزارتا ہوا نظر آ رہا ہو، بلکہ دنیا داری کی زندگی گزارتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہو۔ تو پہلے نمبر پر وہ شخص جو دل سے سچ بولتا ہو۔ میرے عزیزو، سچ بولنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ آج لوگ سچ نہیں بولتے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ سچائی سے تم واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج لوگ کیوں گمراہی میں، تاریکی میں، اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ لوگ چرچز کے اندر تو آتے ہیں لیکن صرف حاضریاں پوری کرنے کی حد تک۔ کیوں؟ کیونکہ بتھیرے لیڈرز ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، چرچ آنے سے آپ خداوند کی حضوری میں قائم نہیں رہ سکتے، ہدیے دینے سے آپ خداوند کی حضوری میں کھڑے نہیں رہ سکتے، یا بڑے بڑے ہدیے دینے سے، دے یقیاں دینے سے، شکر گزاریاں دینے سے، دیگے دینے سے آپ خداوند کی حضوری میں قائم نہیں رہ سکتے۔ قائم رہنے کے لیے آپ کا با کردار ہونا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا،
اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا۔ دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے اس شخص کے لیے جو خداوند کی حضوری میں ٹھہر سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے، کھڑا رہ سکتا ہے، وہ شخص ہے جس کی گفتگو اچھی ہو۔ جی ناظرین، میں زبان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ زبانی عرش تے بٹھان دیے تے زبانی فرش تے بٹھان دیے، اور امثال 15 باب 4 آیت کے اندر لکھا ہے کہ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے۔ اور جب ہم یعقوب 3 باب پڑھتے ہیں تو اس کی 3 آیت کے اندر کچھ یوں لکھا ہے، جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجی کے مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک نہایت چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، جب یعقوب کے خط کا 3 باب اور اس کی 3 آیت سے آنورڈ ہم پڑھتے ہیں تو چند اہم نکات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن یہ وہ آگ ہے جو سارے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے۔ تھوڑی سی آگ ہے، اس کا سائز بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور جس زبان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے وہ مٹھاس ہی اگلتی ہے، اور جس زبان کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے وہ کڑواہٹ ہی اگلتی ہے۔ میرے عزیزو، یعقوب اپنے خط کے اندر لکھتا ہے کہ جس شخص کو اپنی زبان پر کنٹرول ہے اسے اپنے پورے بدن پر کنٹرول ہے۔ جہاز کا جو مانجی ہوتا ہے وہ چھوٹی سی پتوار سے سارے جو جہاز ہوتا ہے جو بہت بڑے سائز میں ہوتا ہے اسے کنٹرول میں کرتا ہے۔ اسی طرح زبان پر اگر انسان کنٹرول کر لے وہ خود کے پورے بدن پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھوڑے کے منہ میں لگام اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اس کے منہ کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے گھوڑے کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ میرے عزیزو، جس شخص کو اپنی زبان پر کنٹرول ہوتا ہے اسے کامل کہا گیا ہے، اور کامل سے مراد پرفیکٹ نہیں بلکہ یہ وہ شخص ہے جو میچور ہے، یہ وہ شخص ہے جو بالغ ہے، یہ وہ شخص ہے جو سمجھدار ہے، یہ وہ شخص ہے جو حکیم ہے، یہ وہ شخص ہے جو دانشور ہے۔ میرے عزیزو، زبان پر کنٹرول کرنے والا شخص جو ہے، جسے اپنی زبان پر کنٹرول ہے اور وہ اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا، یعنی خوشامد کے الفاظ نہیں کہتا، یعنی وہ فضول من گھڑت باتیں نہیں گھڑتا، اسے اپنی زبان پر کنٹرول ہے اور وہ اپنے ہمسایہ کے خلاف بدی نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہمسایوں کے خلاف بری سازشیں بناتے ہیں، برے منصوبے بناتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید خدا کے گھر میں جا کر ہدیہ دینے سے، شکر گزاریاں دینے سے، دے یقی دینے سے، یا عبادات کرنے سے، یا خدام کو بڑے بڑے ہدیہ دینے سے، یا دعائیں کروانے سے، یا بڑی بڑی عبادات منعقد کرنے سے وہ خدا کی حضوری میں قائم رہ سکتے ہیں۔ نو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کے کلام نے ایک ریکوائرمنٹ دے دی ہے، ایک پیرامیٹر دے دیا ہے، اور پیرامیٹر میں یہ بات آتی ہے کہ جو کوئی شخص اپنے ہمسایہ کے خلاف بدی کرتا ہے یا بدی سنتا ہے، جی میرے عزیزو، بدی کرتا ہے اور بدی سنتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے خلاف بدی سن کر خوش ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے ہمسایہ کے خلاف کوئی بری باتیں کرتا ہے یا بیان کرتا ہے یا کوئی کہانی سناتا ہے یا آپ کے ہمسایہ کے خلاف یا آپ کے دوست کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف باتیں بتانے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہے، تو اگر آپ فوراً اسے کہہ دیں کہ بہن جی، بھائی جی، جس شخص کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں اس شخص کو میں آپ کے سامنے بلا لیتا ہوں یا بلا لیتی ہوں، اس کے سامنے براہ راست ڈائریکٹ
آپ اسے یہ تمام باتیں کہیے جو آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں، سیمینار اوتھے ہی ختم ہو جائے گا، بات وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم بڑے چسکے لے کر، بڑے مزے لے کر، بڑے خوش ہو کر اپنے ہمسایوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے کولیگز کی اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے خلاف بری باتوں کو سن کر انجوائے کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ غلط ہے۔ کلام خداوند کے اندر یہ مندرج ہے کہ جو کوئی اپنے ہمسایہ کے خلاف بدی سنتا ہے، کرتا ہے، وہ خداوند کی حضوری میں قائم نہیں رہ سکتا۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ جب موسیٰ خداوند کی حضوری میں پہنچا تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، اپنی جوتی کے اتار دے، کیونکہ جس جگہ پر تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے۔ عزیزو، جہاں پر میرے خداوند کی حضوری آ جاتی ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، اور میں صدقے جاواں اس اپنے رب تے جڑا اینا پاک ہے، جڑا گندی جتی نو اپنی حضوری چے نہیں رکھ سکدا، نہیں اتھے رہن دے سکدا۔ وہ ان لوگوں کو جن کے ذہنوں کے اندر برائی ہے، جن کی زندگیوں کے اندر بدی اور برائی ہے، جو برے اعمال کرتے ہیں، جو برا سوچتے ہیں، برا سنتے ہیں، برا کہتے ہیں، وہ کس طرح انہیں اپنی حضوری میں قائم رہنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تیسرے نمبر پر، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے۔ رذیل سے مراد گھٹیا، شودہ، راشی، وہ شخص جو کہ گھٹیا ہے، ذلیل ہے، یعنی وہ بد کردار ہے اور اس کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، بھلا وہ کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، بھلا وہ کتنی ہی اچھی پوسٹ پر کیوں نہ ہو، لیکن آپ اسے غلط ہی کہیں کہ ہاں یہ شخص غلط ہے، جاب تو بہت اچھی پر یہ فائز ہے، بہت اچھے منصب پر یہ فائز ہے، لیکن حقیقت میں یہ گھٹیا ہے، راشی ہے، یہ فضول قسم کا آدمی ہے اور یہ اچھا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں لوگ پیسے والوں کی بدی برائی کو بھول کر اچھے الفاظ گردانتے ہیں، اچھے الفاظ ادا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، لیکن کلام خداوند کے مطابق وہ شخص جو خداوند کی حضوری میں قائم رہ سکتا ہے وہ شخص ہے جو غلط آدمی کو غلط ہی کہتا ہے، بھلا وہ جتنا مرضی پیسے والا ہو، روپے پیسے والا ہو، یا جتنا مرضی اس کی شہرت ہو، سٹیٹس ہو، یا کتنی بڑی اچھی جاب وہ کیوں نہ کرتا ہو، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہو، وہ شخص خداوند کی حضوری میں ٹھہر سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے، کھڑا رہ سکتا ہے، یا خداوند وہاں پر اس شخص کی زندگی میں سکونت کر سکتا ہے جو ان لوگوں کی عزت کرتا ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ ہالیلویہ۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں میرے عزیزو، لوگوں سے نہیں، جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ برائی کو برائی ہی سمجھتے ہیں اور وہ گناہ کو گناہ ہی سمجھتے ہیں، وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان اٹھائے۔ آج کے دور میں لوگ پرومسز کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، لیکن بعد میں مکر جاتے ہیں، اپنے ہی کہی ہوئی باتوں پر وہ قائم نہیں رہتے۔ لیکن کلام خداوند کے اندر جو پیرامیٹر بتایا گیا ہے، جو ریکوائرمنٹ دی گئی ہے اس شخص کے لیے جو خداوند کے حضور ٹھہر سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے، یا جس کی زندگی میں خداوند سکونت کر سکتا ہے، وہ شخص ہے جو کہ سچ بولتا ہے، جو بدی سے نفرت کرتا ہے، جو برے لوگوں کو برا کہتا ہے، اور جو وعدہ کر کر جو ہے وہ مکرتا نہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتا، بلکہ اگر اسے نقصان بھی اٹھانا پڑے تب بھی وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، مرد خدا وہ جو مرد دعا ہو اور جس کی زبان ہمیشہ ایک ہو، جو اپنے منہ سے کہے ہوئے الفاظ پر قائم رہے، خواہ اسے نقصان ہی اٹھانا پڑے، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو روپے پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ منی اٹ سیلف، نہ یہ بیڈ ہے نہ یہ گڈ ہے، یعنی روپیہ پیسہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، ہمیں اس کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی روپے پیسے کو اپنا ماسٹر مت بنائیے، بلکہ اسے اپنا سرونٹ بنائیے، اور وہ سرونٹ جو کہ اچھا سرونٹ ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدمت کرنے کے لیے، دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو روپے پیسے کی ضرورت تو ہے، لیکن
रुपए पैसे को अपने ऊपर इतना हावी मत कर लीजिए, या रुपए पैसे को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप खुदा के लोगों से प्यार करना छोड़ दें, आप खुदा से प्यार छोड़ दें। मेरे अजीज़ों, ज़र की दोस्ती खुदा से दुश्मनी है। हम रुपए पैसे का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, आपने खिदमत करनी है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, आपने अंजील की मुनादी के लिए किताबों की अशायत करनी है, या रिकॉर्डिंग्स करवानी है, या वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, या ऑडियो आपने कैसेट्स बनानी है, या आपने अनाजील की अशायत करवानी है, शाया उन्हें करवाना है, या चैरिटी के काम करने हैं, या आपने अपने घर का किराया देना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, घर के अखराजात को पूरा करने के लिए आपको रुपए पैसे की तो ज़रूरत है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए, ना उसे जमा करने के लिए, ना उसे पाने के लिए, ना उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि रुपया पैसे से आप प्यार मत कीजिए, इस कदर प्यार ना कीजिए कि वो आपको अपना गुलाम बना ले। क्योंकि जब रुपया पैसा किसी भी शख्स पर हावी हो जाता है, उसकी ज़िंदगी का और उसका मास्टर बन जाता है, फिर रुपया पैसा इंसान से वो काम करवाता है जो बदी पर मबनी होते हैं और जिनका अंजाम जो है वो जहन्नम की आग होता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद करे कि मैं और आप ये चंद जो पैरामीटर्स और रिक्वायरमेंट शाह इसराइल बुज़ुर्ग दाऊद की वसासत से मुझ तक और आप तक पहुंची हैं, इन पर गौर व ख़ौस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद की हज़ूरी में कायम रहें, तो बराए मेहरबानी खुदावंद की हज़ूरी में जब आप आते हैं, जोश के साथ, वलवले के साथ दुआ कीजिए, प्रस्तिश कीजिए। आई डोंट माइंड इट, मैं इसे बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं हमेशा ये ईमान रखता हूँ और हमेशा ये कहता हूँ कि आपका अंदर और बाहर एक होना चाहिए, आपका ज़ाहिर और बातन एक होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी से नज़र भी आ रहा हो, और आप चर्च के अंदर अगर अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं, तो जब चर्च के बाहर हों, दुनिया के लोगों में हों, तब भी आपके उठने से, बैठने से, चलने से, फिरने से, खाने से, पीने से, लिखने से और सुनाने से खुदावंद यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।